السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. سر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہمیں 3 دن سے ٹائم نہیں دیا, تو آج سر نے ہمیں فائنلی ٹائم دیا ہے. سر آئی ہوپ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. آل ویل, تھینک یو فاطمہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ بات کریں گے $10 ملین کے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں مائننگ انڈسٹری میں, اس کے بارے میں کہ ابھی آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اتنے ایم او یوز سائن کرنے کا مقصد کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے سپر ٹیکس کے اوپر جو انڈسٹریز کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا ادھر ہی اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلیں گے, فیوچر کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے. گورنمنٹ کیا واقعی ٹیکس پیئر کا انیشیٹو دینے کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں, ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. سر کیسے ہیں؟ جی فاطمہ, آل ویل. اوکے سر, $10 ملین کے جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. This MOU is called a Memorandum of Understanding. That means the initial phase that they want to invest some money or there is an execution of any kind of project. उसमें $10 billion کے یہ announced ہیں, and it is an initiative under the supervision or I should say under the shelter of SIFC. So the people normally ask why SIFC was so important. So the results start to come up. یہ تو سب کے سامنے اب آ کے چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. کہاں ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ $10 بلین کی پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ اور اس کو کیسے آگے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. پہلا سیگمنٹ یہ تھا کہ ایسا ایگریمنٹ ہوا, یعنی کہ ایم او یو سائن ہوئے. اب اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اور یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک شیلٹر چاہیے ہوتا ہے, اور دیٹ شیلٹر از آلویز پرووائڈیڈ کہ وہ ادارہ جو آپ کو تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کر دے. اب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ جو اس پہ انویسٹمنٹ پہ, اٹ ہیلڈ آن یسٹرڈے, جہاں پہ یہ سارے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. اخباروں کی بڑی سرخیاں تھیں اور اتفاق سے مجھے بھی وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن میں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ نہیں جا سکا, تو تھوڑی سی پرابلم تھی. ادروائز میں آپ کو وہاں پہ بالکل لائیو سچویشن دیتا. بڑا ایک انیشیٹو ہے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں 2-3. ایک اپرچونیٹی کیا ہے کہ آپ ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کریں, مائنس اینڈ منرلس میں کریں, آئی ٹی میں کریں. یہ 3 وہ کی ایریاز ہیں جہاں سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, آپ کے ملک کی اکانومی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ 3 کی فیکٹرز ہیں. تو اگر $10 بلین اور یہ $10 بلین آنے کے بعد یہ نہیں کہ $10 بلین آ گئے تو انویسٹمنٹ ختم, اٹ از ناٹ لائک دس. اس کے بعد جو پروسیسنگ شروع ہوتی ہے, جو جہاں پہ مائننگ شروع ہوتی ہے, جاب اپورچونیٹیز کتنی آئیں گی, پھر وہ جتنی یہاں سے ایگزیکیوشن ہوگی, جو یہاں سے مائنس اینڈ منرلس نکلیں گی وہ مسلسل بکتی رہیں گی. اور وہ بکیں گی کہاں پہ, وہ ایکسپورٹ ہوں گی, اس کا الگ سے فائدہ ہے. تو یہ فائدہ کوئی $10 بلین کا نہیں ہے. ان دا لانگ رن دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس ایک پورا سسٹم بن جائے گا, ایک پوری ہارمنی بن جائے گی, ایک کلسٹر بن جائے گا جہاں سے آپ کی پروڈکشن ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور آپ کو اس کو فائدہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس ایز لوکلس, خاص طور پہ جو کے پی کے میں ہے, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, ایون فار اوے فرام پنجاب اینڈ انکلوڈنگ سندھ, ایوری ویئر, اور ان میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا لوکلس کو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اکانومی جب بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو لیٹ دا پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ دا لوکلس آر دا فرسٹ بینیفیشریز. اور رائٹ, بٹ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی کن کن چیزوں کی مائننگ ہو رہی ہے آلریڈی پاکستان میں؟ کول کی ہے. دیکھیں 92 ڈفرینٹ سیکٹرس ہیں, 92 ڈفرینٹ کائنڈ آف مائنس ہیں, ان میں سب کی مائننگ ہو رہی ہے. لیکن انیشیٹو کس کا ہے کہ اس کی پروسیسنگ پاکستان میں ہو. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مائننگ ہو رہی ہے, مائننگ کا پوٹینشیل ہے, لیکن اگر آپ نے یہ سارا را مٹیریل نکال کے اپنے ایکسپورٹ ہی کر دینا ہے اور اس کو را فارم میں یعنی کہ اور کی صورت میں ایکسپورٹ کر دینا ہے, تو اس کا بینیفٹ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا. اوکے, بٹ سر ابھی جو ان لوگوں نے ریسنٹلی سپر ٹیکس لگا دی ہے تو انڈسٹریلسٹ کو اس میں کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے, یا وہ پھر پاکستان یہ سپر ٹیکس اب نہیں لگایا, یہ سپر ٹیکس تو لگا ہوا ہے, لیکن آپ بڑی دیر سے, میں آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی دا ایئر, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان ٹیکس پیئر کو سکویز کر رہے ہیں, آپ ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں رہے. اب اس وقت جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ آلموسٹ اپنی انکم کا 61% ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز پے کر رہا ہے. دنیا میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی پاکستان بہت لو ہے, اوکے, بٹ دنیا میں ٹیکس ٹو انکم پاکستان سب سے ہائی بھی ہے.
ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وائی وی آر امپوزنگ دا سیم ٹیکس ود دیٹ سیم سرکل جو آلریڈی اسکویزڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. دنیا میں میکسیمم جو ٹیکس ہے انڈسٹریل اور ساری چیزیں ملا کے یہ 30-35% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے if you want to make your local industry alive. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہے کہ آپ نے انڈسٹری کا بالکل بیڑا گرک کرنا ہے. میں ایک کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی میرے سامنے اگر ہوں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب 61% ٹیکس لگایا ہے تو اس سے آپ کی انکم جنریشن کتنی ہوئی ہے, یعنی آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا اور اس نے انڈسٹری کو کتنا فلاپ کیا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, جیسے ہم ابھی چائنا کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے اس ایگریمنٹ کے, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری پاکستان میں موجود ہے, وائی ناٹ اسے ہی ہم الائیو رکھیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا گلا گھونٹ کے ٹیکس لگا کے. اور ٹیکس کے علاوہ 36 ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہر روز آ کے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کو تھریٹ کرتے ہیں. ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ آتا ہے, وہ اس بندے کے پاس جو کہ کروڑوں روپے کا ٹیکس بھی دے رہا ہے, انڈسٹری بھی چلا رہا ہے, اس کے پاس 500 لوگ امپلائی بھی ہیں, اور ایک چھوٹی سی بات سے انوائرمنٹ کی کہ بھئی ایک چھوٹا سا ایشو ہے, وہ سمپلی کچھ بھی نہیں کرتا, وہ آپ پہ ایف آئی آر دے دیتا ہے. اب پوری دنیا میں اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے فاطمہ, تو آپ کو ایف آئی آر کے آپ کے پہ اگر ایف آئی آر ہوئی ہو تو آپ کو ویزا نہیں ملتا, ریکارڈ میں آ جاتا ہے, آپ کو ویزا نہیں ملتا, آپ اس پہ دھڑا دھڑ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. یہ کون سا آپ نے قانون بنایا ہے؟ آپ اس طریقے سے انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, بلکہ آپ خود پش کر رہے ہیں. پہلے ایک وقت تھا فگر آ رہی تھی کہ پاکستانیوں کے دبئی میں $12 بلین انویسٹ ہے, اب لوگ کہہ رہے نہیں, پاکستانیوں کے دبئی میں $100 بلین انویسٹڈ ہے. بھائی وہ $100 بلین اگر وہاں پہ انویسٹڈ ہے تو وائی ناٹ ان پاکستان ڈیولپ پاکستان ایز این انویسٹمنٹ پیراڈائز. اور رائٹ, بٹ سر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے سے اور کرنے سے ہمارے انڈسٹریلسٹ پہ کیا فرق پڑے گا, کیا انڈسٹریز پہ فرق مطلب کہ امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں امپیکٹ پہلے تو آپ کے سامنے ہے. اٹ از ورسٹ کہ پاکستانی انڈسٹریلسٹ اس وقت بڑے برے حالات میں چل رہا ہے, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہمیں اس سے کیسے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اور میں جیسے آپ کو اپنی پرپوزل دے چکا ہوں, دس از واٹ. کیا گورنمنٹ واقعی ٹیکس پیئر کو انیشیٹو دینے کے لیے ریڈی ہے؟ دیکھیے اناؤنس تو انہوں نے کیا ہے کہ جی ہم جو گولڈن ٹیکس پیئر ہیں یا جو پلاٹینم ٹیکس پیئر ہیں, ہم ان کو جو ہیں وہ بلو پاسپورٹ ایشو کریں گے. لیکن اگر اس کا کرائٹیریا سامنے آ جائے اور یہ خبر ہے واقعی ہے, تو اس کے لیے انہیں کیا کیا انیشیٹو ملے گا. آپ لوگوں نے کوئی انیشیٹ کریں نا, جو سب سے زیادہ بڑے ٹیکس پیئر ہیں, سب سے پہلے انہیں انیشیٹ کریں, انہیں بتائیں کہ آپ کے پاکستانی پاسپورٹ ہیں, آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, آپ کو کوئی ڈپلیکیٹ پاسپورٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ پاکستانی ہونے کے باوجود یو ہیو بین گرانٹیڈ سم فیسلٹیز بائی دا گورنمنٹ. تو کیوں نہیں ہمارے اگر ایک 18ویں 19ویں گریڈ کا بندہ جس کو ایک امپلائی جس کو بلو پاسپورٹ مل سکتا ہے, اس کی فیملی کو مل سکتا ہے, تو وہ جو ٹیکس پیئر ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہی ہیں, تو ان کو کیوں نہیں مل سکتا. میں تو اس چیز کی بڑی دیر سے حمایت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیکس پیئرز کی کیٹیگری بنائیں اور ان کو اس کی کیٹیگری کے مطابق ڈیل کریں, تاکہ لوگوں میں ٹیکس کی پیمنٹ کا رجحان بنے, لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہاں اگر ہم ٹیکس پیئر ہیں تو وی ول بی لسنڈ سم ویئر بائی دا گورنمنٹ اتھارٹیز. بٹ سے ایف بی آر میں اس وقت بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ان لوگوں نے لائک کافی سالو کر بھی لیے ہیں, کافی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں نہیں کرتے, تو ان کے بارے میں وہ کیا دیکھیں. یہ تو ایک ہماری جو ہے آئی ایم ایف, اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا جی کہ تقریباً پاکستان میں 2800 بلین if I remember exactly کہ اس کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں. اب وہ پینڈنگ کس چیز کے پڑے ہیں کہ ادھر یو ٹیک دس منی, یہ $10 ارب آلموسٹ یہ جو اماؤنٹ بنتی ہے, کہ کچھ کلیم گورنمنٹ کے ہیں, کچھ کلیم گورنمنٹ کی طرف ہے. اب آپ نے اگر ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے کس چیز میں, 280 I'm sorry, not 2800, 280, I should amend my amount. تو آپ نے اگر ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کہاں پہ کھڑی ہے, تو آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ نے یہ کیسز سیٹل کر لی ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے, اگر اتنی دیر کیسز لٹکے رہتے ہیں تو وائی ناٹ گورنمنٹ کوئی آربیٹریشن میں کوئی ایسا سلسلہ رکھے. اگر کوئی کلیم ہے گورنمنٹ کے, گورنمنٹ لے لے, اور اگر پبلک کے کلیم ہے گورنمنٹ کی طرف تو پبلک کو بھی وہ پے کر دیے جائے, تاکہ آپ کی اکانومی میں ٹرانسپیرنسی یہ آ جائے کہ آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی کیا ہے. اور رائٹ,
تو سر اس کے علاوہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمارا اب پاکستان کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے؟ ٹائم ہو گیا باقی ہاں کتنے منٹ ہو گئے ہیں آپ ہمیں 10 منٹ کے بعد بتا دیے ہاں 10 منٹ ہو گئے 10 سے زیادہ ہو گئے ہیں نہیں ایک سیکنڈ ابھی پتہ چل جاتا ہے 46 پہ 46 پہ نا اوکے چلیں اس کو اینڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں سر تھینک یو سو مچ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ